علامہ مفتی محمد طارق محمود سراجوی صاحب، آپ ایک اجمالی سی آپ کی جو پاکیزہ اور عظیم سیرت ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ آپ کا کچھ شخصی تعارف ہمارے ناظرین تک ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، یہ صرف مسلم خواتین کے لیے ہی مینارہ نور نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر کی حریت پسند خواتین کے لیے مینارہ نور تھی۔ جی، ہم شکل خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور شرم و حیا میں مثل فاطمۃ الزہرا، واہ واہ واہ، اور شجاعت میں، بہادری میں مثل شہید کربلا اور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ تھی، واہ، اور آپ کا حلم اور بردباری حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم ہستی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی، اور امام حسن اور امام حسین کے بعد آپ تشریف لائیں۔ 5 جمادی الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت با سعادت کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کے کان میں اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، اور اس کے بعد آپ کو اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کیوں کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب سفر پہ جاتے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مل کر جاتے تھے، جب واپس تشریف لاتے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آغوش میں تھی، وہاں سے اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو دیا گیا، آپ سے کہا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تأمل فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کا نام زینب رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کے رخسار کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر اس طرح رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ اس وجہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری اس بیٹی نے کتنے مصائب سے گزرنا ہے۔ تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، یعنی نبوت کے سائے میں رہی، امامت کے سائے میں رہی، ولایت کے سائے میں رہی، اور جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، جن کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کے نانا امام الانبیاء، یہ سیدہ زینب، آپ کی محبت کا بڑا، امام حسین کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی، یعنی بھائی بہنوں میں بھی تھوڑی محبتیں ہوتی ہیں، کئی بھائی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن حضرت امام علی مقام کے ساتھ، امام علی مقام کے ساتھ آپ کی محبت بڑی جیسے شدید محبت تھی، آپ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، تو اسی محبت کی بنا پر ہی آپ میدان کربلا میں تشریف اللہ لے اکبر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بھائی کی محبت، سنگت و صحبت میں اس خطرات کے سفر کو اختیار کرنا، وہاں پر تشریف لے جانا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک احوال پر کچھ کلمات میں چاہوں گا کہ آپ بھی ضرور ارشاد فرمائیں۔ جس طرح حضرت قبلہ مفتی طارق صاحب نے اشارہ فرمایا، تو میں تھوڑا سا اگر اس سے ہٹ کر ایک انداز دیکھا جائے، یعنی ایک تو ہے کہ ہم ایک نسبتوں کا ایک حالہ قائم کرتے ہیں، بے شک، ددیال کے اعتبار سے، ننیال کے اعتبار سے، تو سم ٹائم بندہ اس میں دب جاتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور ہے کہ اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے بچے مشہور نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ایک برگد کا درخت ہے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بوٹے کیسے زندگی پا سکتے ہیں؟ تو اس کا شاید ہمیں اور آپ کو تجربہ بھی ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں
تو وہ غالباً کس کا شعر ہے کہ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. تو جہاں بندہ ایک بہت بڑی نسبتیں موجود ہوں وہاں شاید مشکل ہوتا ہے. مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جس طرح اشارہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار ان کے رخساروں کے ساتھ لگائے، وہاں دو چیزیں اور بڑی خوبصورت ہیں. ایک تو نام رکھنا، یعنی نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کے نام پر نام رکھا. سیدہ زینب، یہ بھی زینب ہیں اور ادھر حضور کی بڑی صاحبزادی. دوسرا، میں اگر اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ زینب اور یہ زینب احوال میں بڑے برابر ہیں، بلکہ کسی مماثلت بہت زیادہ ہے. اور کسی اعتبار سے اگر یوں دیکھا جائے تو خود سیدہ فاطمہ سے بڑی مماثلت